میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا اس کے نصف کے ثواب کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، شیعان محمد و آل محمد پر اکثر ناسبین کی طرف سے یہ ایک من گھڑت پراپوگنڈا الزام لگایا جاتا ہے، جی شیعان علی اصحاب پیغمبر کو گالیاں دیتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزان محترم، یہ ہرگز نہیں۔ ہم اصحاب پیغمبر کے کل بھی غلام تھے، آج بھی غلام ہیں۔ ہم بابا اصحاب پیغمبر کے کیوں غلام نہ ہو؟ کیونکہ اصحاب پیغمبر آل کے غلام ہیں، امام حسن حسین کے غلام ہیں، جیسا کہ وہ آپ کے سامنے روایت موجود ہے کہ جب امام حسن نے صحابی رسول عمر فاروق کے بیٹے کو کہہ دیا ہمارے غلام زادے، تو جا کے بابا کو شکایت کی، تو بابا نے فوراً کہا کہ بیٹا اس سے بڑا ہمارا نصیب ہے ہی نہیں کہ امام حسن ہمیں غلام اور غلام زادہ کہہ رہا ہے، یہ کاغذ قلم دعا لو، جا کے امام حسن سے لکھوا دو۔ یہ روایت آپ تمام تر صاحبان کے سامنے ہیں۔ تو بچے نے کہا بابا جی آپ اس کا کریں گے کیا؟ تو فرمایا کہ بیٹا ہر کسی نے مر جانا ہے، جب میں مر جاؤں گا نا تو اس کو میرے کفن میں رکھ دینا، اور جب فرشتے مجھ پہ سوال کریں گے، سوالوں کے جواب میں یہی کہوں گا کہ امام حسن کا میں غلام ہوں، تو وہ لکھا ہوا امام حسن کا رکا میری نجات کرا دے گا۔ تو اب مجھے کہنے کا کہ یہ اصل جب امام حسن کا لکھا ہوا نجات کرا سکتا ہے، تو پھر امام حسن اپنے ماننے والوں کو، اپنے جانثاران کو، شیعان محمد و آل محمد کی بخشش نجات کیوں نہیں کروائیں گے؟ لہٰذا ٹاپک ہے کہ جی شیعہ صحابہ پیغمبر پر گالیاں دیتے ہیں، یہ ہم پر الزام ہے، اور حدیث روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ تو یہ بات وہی ہے کہ صرف ایک ٹکڑا پیش کر دیا جاتا ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، پورا واقعہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے ذریعے آگے پیچھے کا واقعات نہیں بتاتے، آگے کیا پیچھے کیا ہے۔ یہ رسول نے کب اور کس وقت کہا؟ آپ ہی کی کتابیں ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے، ایک کتابیں نہیں سینکڑوں کتابوں میں، تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں یہی واقعہ درج ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ یہ کس وقت کی بات ہے کہ خالد بن ولید نے ایک نشست میں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں، کسی ٹاپک پہ ان کے آپس کے مابین تنازع کھڑا ہو گیا، تو خالد بن ولید نے ایسے کلمات ادا کر دیے کہ جس کو گالیوں کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو جب یہ اطلاع ہوئی، خالد بن ولید آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف سابقون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے ہے، اور یہ باقی آنے والے صحابہ سے یہ افضل ہے۔ افضل کو مفضول گالیاں دے گا، آپ نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بے شک الحمدللہ صحابہ پیغمبر کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ اخلاق ختم مرتبہ نہیں ہے، اخلاق علی ابن ابی طالب امام حسن حسین کا یہ اخلاق نہیں ہے کہ ان کے ماننے والے کسی کو گالیاں دیں۔ ہم اسی بات کو تو ہم صدیوں سے باور کراتے چلے آ رہے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف جو مولا کائنات سے افضل نہیں ہے، جب ان کو گالیاں نہیں دی جا سکتی، پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے خلفاء مساجد میں بیٹھ کر، نماز جمعہ کے خطبے میں بیٹھ کر، اپنی نشستوں میں بیٹھ کر مولا علی پر سب کیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ واحد علی ابن ابی طالب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب علی فقط سبانی، کہ جس نے علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی کی، گالیاں دی، اس نے علی کو نہیں دی، اس نے مجھے دی۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں ہاں اصحاب پیغمبر کی جتنی بھی عزت کی جائے، تکریم کی جائے، توقیر کی جائے وہ کم ہے۔ اصحاب پیغمبر عزت اور توقیر کے قابل ہیں، گالیوں کے قابل نہیں ہیں۔ جو بھی گالیاں دیتا ہے وہ ہم شیعوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اخلاق علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر کی، اصحاب اہل بیت کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ ہم ان کی عزت، توقیر اور احترام کے قائل ہیں، کیونکہ یہ اصحاب پیغمبر آل محمد کے غلام ہیں۔ ہم کل بھی سلوٹ کرتے تھے اصحاب پیغمبر کو، ہم آج بھی سلوٹ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔